سامعین محترم، معززین علاقہ، گزشتہ جمعہ ہم نے سورۃ تبارک الذی، سورۃ الملک، اس کے 2 رکوع ہیں، پہلے رکوع کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرا رکوع تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانی آفات کا ذکر کیا تھا، آسمان کی بناوٹ، اس کی آفات، جہنم سے وعید، اور پھر ساتھ جنت کی بشارت بھی۔ یہ اللہ کا دستور ہے، جہاں جہنم کا تذکرہ گزرتا ہے ساتھ ہی اللہ جنت کی بشارت بھی سناتے ہیں۔ اور اس جمعے کے اندر اس رکوع میں اللہ رب العزت جو زمینی آفات ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں، زمین کے فوائد، زمین کے آفات، زمین کے عذابات کا ذکر ہو رہا ہے۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے زمین کو پیدا کیا، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، جس نے زمین کو تمہارے لیے مطیع بنایا۔ هو الذي جعل لكم الارض، جس نے زمین کو بنایا، ذلولا، مطیع، فرمانبردار بنایا۔ فمشوا فی مناکبها وکلوا من رزقی، پس تم چلو اس کے اطراف میں، جیسے جانور ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ مشابہ علماء نے بڑی پیاری کی ہے کہ جیسے وہ بڑا سا کوئی سانڈ ہوتا ہے یا بڑی سی کوئی بھینس ہوتی ہے، اس کے وجود پر چھوٹی سی چھوٹی وہ جو ہے وہ اس کو مخلوق چھوٹی چھوٹی اس کے جسم پر پھر رہی ہوں، کیڑیاں ہو گئی یا اس طرح کی، اور جو اس کے اطراف میں اس کے مونڈوں پہ چل بھی رہی ہوتی ہے اور اس میں سے کھا پی بھی رہی ہوتی ہے، اور اس بڑے جانور کو ان چھوٹی چھوٹی کیڑیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ کہہ رہے میں نے زمین کو تمہارے لیے ذلولا، اسی بڑے جانور کی طرح مطیع بنا دیا ہے، تم اسی میں سے کھاتے ہو، اس کو تمہارے لیے فرمانبردار بنا دیا ہے، تم بیج ڈالتے ہو، اللہ پاک اس کو جو ہے وہ پودے سے درخت سے جو ہے وہ پھل کی شکل میں تبدیل فرماتے ہیں۔ کبھی اس نے انکار نہیں کیا، تم جو چیز اس کے اندر ڈالتے ہو یہ دگنا چگنی کر کے واپس باہر نکال دیتی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے مطیع بنایا، فمشوا فی مناکبها، اور تم اس کے اطراف میں چلو، وکلوا من رزقی، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ یہاں سے علماء نے فرمایا کہ فمشوا فی مناکبها سے سفر بھی ہے، تجارت بھی ہے، کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم تجارت کرو، تجارت کے لیے سفر کرو، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم، اور پھر کیا ہوگا، وہ کلوا من رزقی، تم اس کے رزق میں سے کھاؤ پیو۔ ساتھ میں اللہ نے زمین سے فائدہ اٹھانے کی اجازت بھی مرحمت فرما دی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرمانبردار بنایا، فمشوا، تم چلو، فی مناکبها، اس کے اطراف میں، وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ پیو، والیہ النشور، اور اسی کی طرف تمہیں واپس لوٹنا ہے۔ یہ کفار مکہ سے خطاب ہے، تو وہ اس چیزوں کو تو مانتے تھے، لیکن یہ جو آخری ٹکڑا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ دوبارہ اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے، وہاں جمع ہونا ہے، اس چیز کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کہاں زندہ ہونا ہے دوبارہ۔ تو اللہ نے اس جملے کے لیے اس سے قبل پوری آیت کو بطور دلیل پیش کیا۔ وہ قرآن کریم کے 16 پارے میں اللہ کا فرمان ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، میرے نبی یہ جو کافر آپ کو رسول نہیں مانتے، ساحر، کاذب، مجنون کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اس زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس چیز کو تو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ان کفار سے پوچھئے
کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور اس پانی کے ذریعے یہ جو کھیت ہے، فصلیں ہیں، یہ درخت ہیں، یہ مر چکے ہوتے ہیں، دوبارہ پانی کے ذریعے سے انہیں کون وجود دیتا ہے، کون حیات دیتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہی دیتا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ مانتے ہیں کہ زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے اس میں ہمارے لیے رزق کو پھیلا دیا اور اس میں سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن یہ جو آخری ٹکڑا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس چیز کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جس زمین کو بچھایا تو اللہ اس کو دوبارہ لپیٹنے پر بھی قادر ہے۔ جس اللہ نے ایک بستر بچھایا ہے دوبارہ لپیٹنے پر بھی قادر ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ سے پہلے پوری آیت کو بطور دلیل پیش کیا کہ تم یہ تو مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس زمین کو تمہارے لیے مطیع بنایا ہے، تم اس میں سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جانور اس میں سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب کچھ جس اللہ نے بچھایا ہے تو دوبارہ وہ اس کو سمیٹ نہیں سکتا۔ دوبارہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی طرف تم دوبارہ جاؤ گے نہیں۔ تو اللہ یہ سمجھانے کے لیے پوری آیت کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تمہیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمائے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تم بے خوف ہو گئے، کس قدر نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے۔ امنتم من فی السماء، امنتم امنا سے تم محفوظ ہو گئے، مامون ہو گئے، تم نے یہ سوچ لیا، نڈر ہو گئے کہ تم محفوظ ہو من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، کہ وہ زمین کے اندر تمہیں دھنسا دے، فاذا هی تمور، جب وہ اچانک لرزنے لگے، اچانک پھٹ جائے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ اس پر قادر ہے کہ اس نے زمین کو بچھایا، تم اس میں سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، تم اس سے کیسے نڈر ہو سکتے ہو کہ وہ اللہ جب چاہے زمین کو پھاڑ دے، تمہیں اس کے اندر دھنسا دے؟ تم اس سے کیسے بے خوف ہو سکتے ہو کہ وہ اللہ اسی زمین کے اندر تمہیں غرق کر دے؟ یہاں سے علماء نے لکھا ہے امنتم من فی السماء، من فی السماء سے کون مراد ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ اس سے مراد یا تو اللہ کی ذات ہے یا اس سے مراد وہ ملائکہ ہیں جو اوپر آسمان کے اندر ہیں، کہ اللہ جب بھی عذاب اتارتا ہے ان ملائکہ کے ذریعے اتارتا ہے۔ اور یا اس سے مراد اگر ہم اللہ کی ذات کو لے لیں تو اللہ کے وجود کو نہیں لے سکتے۔ اگر اللہ کے وجود کو ہم آسمان کے ساتھ خاص کر دیں تو پھر تو ہم نے اللہ کو محدود کر دیا ہے ایک خاص مقام کے ساتھ، جبکہ اللہ لا محدود ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر موجود ہے، کسی خاص مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہاں اس کی تجلی، اس کی قدرت، اس کی طاقت کسی خاص مقام کے ساتھ ہو، لیکن اللہ کی ذات، اللہ کا وجود کسی خاص مقام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم تو اللہ کو جسم سے پاک مانتے ہیں، ہاتھوں سے پاک مانتے ہیں، وجود سے پاک مانتے ہیں۔ اللہ کی طاقت ہر جگہ موجود ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تم جس طرف رخ پھیرو گے وہی اللہ کو پاؤ گے۔ تو اس پر ہم پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر تو اللہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں وہاں بھی موجود ہوگا۔ بڑا اعتراض کرنے والے ایک فرقہ ہے، وہ خاص طور پہ اعتراض کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات کو خاص مقام کے ساتھ مانتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ کا علم پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ لیکن ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہیں اور اللہ پوری کائنات کے اندر ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں اللہ بیت الخلاء میں موجود نہیں ہے تو ہم تو اپنے عقیدے سے ہٹ گئے، یہاں پہ آگے ہمارا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر ہم جواب دیں کہ نہیں اللہ موجود ہے بیت الخلاء کے اندر تو ہم پر جو ہے وہ گستاخی کا فتویٰ لگا کر FIR درج کروا لیں گے کہ انہوں نے اللہ کی ذات کو بیت الخلاء میں مانا، لہٰذا یہ گستاخ ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے، جیسے میرے سامنے یہ قرآن کریم پڑا ہوا ہے، اس وقت یہ قرآن کریم اپنا ایک حجم ہے، اس کا اپنا ایک جسم ہے، ایک وجود ہے اس کا۔ ایک یہ قرآن ہے جو جسم والا ہے،
ایک وہ قرآن ہے جو حافظ کے دل میں ہو، الحمدللہ میں حافظ ہوں، ایک یہ قرآن ہے جو یہاں یہ جسم والا ہے، ایک وہ قرآن ہے جو دل کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ جسم والا قرآن اس کو میں بیت الخلاء کے اندر ساتھ لے کر جاؤں تو میں بے ادبی کرنے والا ہوا، مجھ پر لان تان کی جائے گی، مجھے جو ہے وہ ڈانٹا جائے گا، مجھے برا بلا کہا جائے گا کہ تم قرآن کو بیت الخلاء کے اندر لے کر کیوں گئے۔ اور یہی قرآن جو دل کے اندر موجود ہے، ہم دن میں 10 دفعہ بیت الخلاء جاتے ہیں، وہی قرآن ہے جو یہاں صفحات کے اندر تحریر کی صورت میں جسم میں پڑا ہوا ہے، یہ بھی وہی قرآن ہے، اور دل کے اندر بھی وہی قرآن ہے۔ جب بیت الخلاء جاتے ہیں تو وہ قرآن وہاں بھی ساتھ جا رہا ہے، لیکن وہاں لان تان نہیں ہو رہی، وہاں برا بلا نہیں کہا جا رہا۔ دونوں صورتوں کے اندر لے جانے والا قرآن کو بیت الخلاء کے اندر لے کر گیا ہے، ایک صورت کے اندر اس کو برا بلا کہا جا رہا ہے، دوسری صورت کے اندر اس پر لان تان نہیں ہو رہی۔ فرق کیا ہے دونوں صورتوں کے اندر؟ جس صورت کے اندر ہم اس کو ساتھ لے کر گئے ہیں وہاں ہم نے اس کا جسم مانا، اس کا حجم مانا۔ جب جسم کو مانا اور جسم کے ساتھ لے کر گئے تو پھر تو گستاخ ٹھہرے، لیکن جب ہم نے اس کے وجود کو نہیں مانا، اس کو جسم سے پاک مانا، پھر ہم جب لے کر جاتے ہیں تو وہاں گستاخی اور بے ادبی کرنے والا نہیں کہلایا جاتا۔ تو ہم اللہ کی ذات کو جسم سے ماورا مانتے ہیں، جسم سے پاک مانتے ہیں۔ اللہ ہے، جسم سے پاک ہے، اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ جس طرف آپ نظریں اٹھا کر دیکھو گے وہاں اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات کو موجود پاؤ گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کی ذات کے متعلق کہ اللہ پوری کائنات کے اندر جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ موجود ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، چہرے سے پاک ہے، اللہ ہر جسم سے پاک ہے، لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ تم نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، بالرزق ان یخسف بکم الارض فاذا هي تمور۔ اور اللہ نے یہ جو کلام کیا ہے کہ اللہ آسمان کے اندر ہے، یہ کیوں کہا؟ بلکہ بعض روایت کے اندر بھی آتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو دین میں لایا تھا وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے وہ دین ہم تک پہنچا دیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا اور فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 دفعہ آپ نے کہا اے اللہ تو گواہ رہے۔ انگلی آسمان کی طرف اٹھا رہے اور اشارہ عوام کی طرف کر رہے کہ اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے کہ جو دین آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اب غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح رسول اللہ، ابو داؤد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی، ایک لونڈیا، ایک خادمہ لے کر آئے، غلام، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو چکا تھا جس کے سزا کے طور پر ان پر لازم تھا کہ ایک غلام آزاد کرے، تو وہ لونڈیا لے کر آئے، لیکن شرط یہ تھی کہ مسلمان ہو۔ اب وہ امتحان بھی لینا چاہتے تھے کہ یہ لونڈیا میری مسلمان ہے بھی کہ نہیں، اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کے پاس لے کر آئے، یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس لونڈیا سے پوچھا کہ تو یہ بتا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے یوں انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا، پھر فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے اشارہ آسمان سے یوں آپ کی طرف لے کر آئی کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان والی ہے۔ تو رسول اللہ کی بعض روایت، قرآن کریم کی طرف بعض جگہ اشارہ ملتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ہمارے جو انسانوں کا تصور ہے، جو عوام کا تصور ہے، اللہ نے اس تصور کے مطابق قرآن کے اندر گفتگو کی ہے۔ جتنی ہماری ذہنی صلاحیت ہے، چونکہ شروع سے ایک دستور چلا رہا ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات اوپر موجود ہے، دعا کے اندر بھی ہاتھ اوپر کو اٹھاتے ہیں، مصیبت کے وقت بھی اوپر دیکھتے ہیں، فریاد بھی اوپر دیکھ کر کرتے ہیں، تو ہمارا یہ تصور ہے کہ اللہ کی ذات اوپر ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے تصور کے مطابق ہم سے گفتگو کی ہے کہ تم جس اللہ کو اوپر مانتے ہو وہی اوپر والے سے تم کیسے بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ وہ زمین اچانک لرزنے لگے، وہ زمین پھٹ جائے۔ اور ساتھ میں ارشاد فرمایا أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، تم اس سے کیسے نڈر ہو گئے
جو آسمان کے اندر ہے ان یرسل علیکم حاصبا کہ وہ تم پر ایسی ہوا ایسا طوفان بھیجے کہ جس کے اندر کنکریاں ہوں، پتھر برسا دے وہ اللہ تم پر۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ ارشاد فرمانے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ قوم سمود کو دیکھو انہیں چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ اللہ کہہ رہے ہیں عاد پر، قوم عاد پر ہم نے ایک ہوا بھیجی، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ایسی ہوا جو یخ تھی، جو ایسی ہوا جو تند تھی اور یخ تھی اور مسلسل ان پر رہی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ اللہ کہہ رہے ہیں 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا مسلسل ان پر چلتی رہی۔ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ اس ہوا نے انہیں بچھاڑ دیا جیسے ایک مقابلے کے اندر 2 پہلوان لڑتے ہیں اور ایک جب ہار جاتا ہے اس کے جسم کے مسلز ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے کہ میں ہار چکا ہوں، پچھڑ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے انہیں ہوا نے ایسے بچھاڑ دیا ہمارے عذاب نے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ اللہ ہم سے مخاطب ہیں، ذرا جا کر دیکھو تو صحیح ان میں سے کون باقی ہے، تمہیں کوئی نظر آ رہا ہے ان پچھلے قوموں میں سے؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا اللہ کہہ رہے ہیں تم نے کیسے نہ ڈر ہو گئے اس ذات سے جو اوپر ہے، أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا کہ وہ آپ لوگوں پر ایسی ہوا بھیجے کہ جس کے اندر کنکریاں ہوں، پتھر ہوں۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ بس تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، ان قریب تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور جن لوگوں نے ان سے پہلے یعنی تم سے پہلے جن لوگوں نے مجھے جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ انہیں پتہ چل چکا ہوگا کہ میرا ڈرانا اور میرا عذاب کیسا تھا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ اللہ کہہ رہے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے؟ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ اپنے سروں کے اوپر پرندوں کو، تم ذرا اپنے سروں کے اوپر پرندوں کو کبھی دیکھو، ہاں فوقہم صافات ویقبضن جو اپنے پروں کو کبھی تو کھول دیتے ہیں، ویقبضن کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن رحمان کے علاوہ انہیں کون تھام سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے انہیں تھاما ہوا ہے کہ ان پرندوں کو ہی دیکھ لو۔ پہلے اللہ نے پہلے رکوع کے اندر آسمان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد زمین کا ذکر کیا، پھر ان دونوں کے درمیان جو پرندے تھے، ایسی مخلوق ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان اڑنے والی، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ آسمان پہ غور کرو، زمین پہ غور کرو، تمہارے سروں کے اوپر جو چلتے ہوئے پرندے ہیں ان پر غور کرو، کبھی جو ہے وہ پروں کو کھول دیتے ہیں، کبھی پروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ کون ہے رحمان کے علاوہ جو انہیں تھامے ہوئے ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن رحمان ہی ہے جس نے انہیں تھاما ہوا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی نظر کے اندر ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور اللہ کہہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ امن ھذا الذی وہ کون ہے؟ هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری طرف سے فوج بن کر آ جائے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری طرف سے فوج بن کر اللہ کے رحمان کے مقابلے میں آ جائے۔ ان الکافرون الا فی غرور ارے یہ کافر لوگ تو صریحتاً دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کافر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس تو فوج ہیں، ہمارے خاندان ہیں، ہمارے قبیلے ہیں، کون بھلا ہمیں عذاب دے سکے گا؟ ان سے قبل جو قومیں تھیں ہم طاقتور ہیں، من اشد منا قوہ کون ہے جو ہم سے قوت والا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ایسا کون ہے جو فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں آ جائے؟
تمہاری مدد کے لیے. امن ھذا الذی هو جند لکم, ایسا کون ہے جو فوج بن کر ینصرکم من دون الرحمن, تمہاری مدد کے لیے آ جائے رحمان کے مقابلے میں. ان الکافرون الا فی غرور, یہ کافر دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور, اور ایسا بھی کون ہے امن ھذا الذی یرزقکم, جو تمہیں رزق عطا کرے, ان امسک رزقہ, اگر اللہ اپنا رزق روک لے. یہ جو تم کھا رہے ہو پی رہے ہو, اگر اللہ زمین کے اندر یہ ساری چیزیں روک دے, زمین فصل نہ اگائے, تو اللہ کہہ رہے ہیں ان من ھذا الذی یرزقکم, کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے. تم گندم کے دانے ڈالتے ہو, نہ نکلے, فصلیں کہاں سے کھاؤ گے؟ یہ جو سبزیاں ہیں, کھیت ہیں, یہ فصلیں ہیں, گندم ہے, اناج ہے, یہ اللہ ہے. اور رزق کہتے ہیں زمینی فصل کو بھی, اور رزق کا دوسرا معنی آسمان سے اترا ہوا پانی بھی ہے. اگر اللہ زمین کے اوپر پانی برسانا چھوڑ دے تو زمین کھیتی کیسے پیدا کرے گی؟ قحط سالی آ جائے گی, زمین سے کیسے اناج نکالو گے؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ, کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ رزق کو روک دے. بل لجوا فی عتو ونفور, بلکہ یہ کافر لوگ جو ہے وہ ضد کے اندر, سرکشی اور نفرت کے اندر ہیں. یہ نفرت اور سرکشی کے اندر ضد میں آئے ہوئے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اللہ کہہ رہے ہیں افمن یمشی مکبا, وہ شخص جو منہ کے بل چل رہا ہے, رینگتا ہوا زمین پر. امن یمشی مکبن, رینگتا ہوا منہ کے بل چل رہا ہے, علی وجہہ, چہرے کے بل, منہ کے بل, اہدی, وہ ہدایت کے راستے پر ہے, یا وہ شخص امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, جو سیدھا صراط مستقیم پہ چل رہا ہے. ایک شخص ہے وہ زمین کے اوپر منہ کے بل چل رہا ہے, کھڑا نہیں ہے, رینگتا ہوا زمین پر چل رہا ہے, اور دوسرا شخص بالکل سیدھا اپنے منزل کی طرف جا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے راستے پر کون چل رہا ہے, اپنی منزل کی طرف کون رواں دوا ہے؟ جو منہ کے بل ہے اسے تو صرف تھوڑی سی جگہ پر دکھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, وہ اپنی منزل پر نہیں ہے, اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو سیدھا اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے, اللہ کہتے ہیں وہ صراط مستقیم پر ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ, وہ شخص جو رینگتا ہوا منہ کے بل چل رہا ہے, اہدی, وہ زیادہ ہدایت پر ہے, یا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, جو سیدھا کھڑے ہو کر صراط مستقیم پہ چل رہا ہے. پھر فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون, وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان پیدا کیے, والابصار, اور آنکھیں پیدا کی, والافئدہ, اور دل پیدا کیا, قلیلا ما تشکرون, بڑے کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں اس اللہ کا. وہی اللہ تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہوا ہے. انسان ذرا اپنی ذات پر غور کرے کہ اللہ نے مجھے کتنے خوبصورت ڈھانچے کے اندر بنایا. 3 اندھیروں کے اندر ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو اندھیرے کے اندر نہیں بنا سکتے, سب سے پہلے ہمیں لائٹ, روشنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک گندے قطرے سے 3 اندھیروں کے اندر کتنی خوبصورت وجود اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کیا. امن ھذا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع, پھر تمہارے کان بنائے. تو اللہ نے آنکھوں سے پہلے کان کو مقدم کیا. کیونکہ انسان کے پاس جتنی بھی معلومات حاصل ہوتی ہے وہ آنکھ کے بمقابلے کان سے زیادہ معلومات حاصل ہے. میں آنکھ سے وہی معلومات میں لے سکتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں, لیکن کانوں سے وہ معلومات بھی لے رہا ہوں جو میں نہیں بھی دیکھ رہا. خبریں آتی ہیں, سنتا ہوں فلاں جگہ ایسا ہو گیا, فلاں مقام پر ایسا ہو گیا. تو ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آنکھ سے نہیں دیکھی لیکن مجھے اس کا علم ہے, کیوں, وہ میں نے کان سے سنی ہے. تو اللہ نے اس وجہ سے کان کو آنکھ سے مقدم کیا. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار, وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر کان پیدا کیے, تمہارے لیے آنکھیں پیدا کی, اور دل پیدا کر دیا. وہ دل جو 1,00,000 دفعہ روزانہ دھڑکتا ہے, کوئی چابی لگاتے ہیں اس کے لیے؟ واللہ ہے, صبح بیدار ہوتے ہیں, دل دھڑک رہا ہے, رات کو دھڑک رہا ہے, 1,00,000 دفعہ روزانہ انسان کا دل دھڑک رہا ہے. 12,000 دفعہ روزانہ انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور کھلتی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ رب العزت نے جگر پیدا کیا جو 25 دفعہ روزانہ انسان کے خون کی ڈائلیسس کرتا رہتا ہے. پھیپھڑے پیدا کیے جو 23,000 دفعہ سانس کو کھینچتے ہیں اور 23,000 دفعہ دوبارہ باہر نکالتے ہیں.
انسان کے اندر اللہ نے جو ریشو کا نظام رکھا ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ 2-2.5 دفعہ آپ زمین کا چکر کاٹ سکتے ہیں، اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان پیدا کیے، والابصار اور آنکھیں پیدا کی، والافئدہ اور دل پیدا کیا، قلیلا ما تشکرون، بڑے کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں اس اللہ کا۔ ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو اپنا مانا ہے۔ کبھی کسی چیز کو اللہ کی طرف سے نعمت مانے تو کبھی انسان ناشکری نہ کرے، کبھی ہر چیز کو اللہ کی طرف سے نعمت مانے اور اللہ کی دی ہوئی امانت مانے تو انسان کبھی ناشکری نہ کرے۔ فقیر کو دیکھا ہے کبھی؟ فقیر کو جسے 1 روپے بھی کوئی دے دے اسے بھی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، جو 5 دے دے اسے بھی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اسے پتہ یہ دینے والا ایک، اس کے ساتھ میرا کوئی حق نہیں ہے، جو اس نے 1 دے دیا تب بھی اس کا بھلا ہو، جس نے 5 دے دیے تب بھی اس کا بھلا ہو۔ لیکن اگر وہ اپنا حق سمجھے اور 10 روپے روزانہ وہ اپنا حق سمجھے، پھر اس کو 5 دو تو وہ کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا، لڑے گا میرے 10 حق بنتا ہے 5 دے رہے ہو۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ہم آئے تھے، کیا لے کر آئے تھے؟ خالی ہاتھ آئے تھے، جسم کے اوپر پہننے والا کپڑا بھی نہیں تھا، اور جس دن جائیں گے تب بھی خالی ہاتھ جائیں گے۔ دنیا میں جو کچھ ملا اللہ نے دیا ہے، جب چھینتا ہے ہم نہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم کبھی اس کو اپنا مانتے ہیں تبھی نہ شکریہ ادا کرتے ہیں نا، کبھی اس کو اللہ کا مانا ہوا ہو تو پھر جو بھی چھن جائے کبھی انسان نہ شکریہ ادا نہ کرے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ میں آپ کو کوئی چیز دے دوں، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں نے آپ کو دے دی، یہ 1 مہینے کے لیے آپ استعمال کریں، میری امانت ہے، آپ چلائیں، آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جب میں چاہوں گا آپ سے واپس لے لوں گا۔ ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے اس کو اس شرط پہ دی کہ آپ رکھ لیں، آپ کی ہو گئی۔ اب یہ دونوں صورتوں میں دینے والا ایک آدمی ہے، لینے والا بھی ایک آدمی ہے، اور دی ہوئی چیز بھی ایک ہی ہے، لیکن مہینے کے بعد جس نے دی تھی کہ یہ میری امانت ہے آپ استعمال کریں، جب چاہوں گا لے لوں گا، وہ جاتا ہے کہتا ہے یار یہ موٹر سائیکل مجھے واپس کر دیں، مجھے چاہیے، آپ کو دی تھی آپ نے استعمال کی، تو وہ خوشی سے دے گا یا دیتے وقت گالیاں دے گا، بے صبری کرے گا، ناشکری کرے گا؟ خوشی سے واپس کرے گا، کہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے چلائی، آپ کی امانت تھی، میں نے فائدہ اٹھایا، آپ کی چیز ہے واپس لے لو۔ لیکن وہی موٹر سائیکل جس کو آپ نے دی تھی کہ یہ آپ رکھ لیں اور مہینے کے بعد جا کر کہیں مجھے واپس کرے، وہ نہیں دے گا، لڑائی بھی کرے گا، جھگڑا بھی کرے گا، گالی گلوچ بھی کرے گا کہ یہ چیز تو میری ہے، آپ نے مجھے دے دی تھی، میں اس کا مالک ہوں، واپس کیوں لے رہے ہو؟ فرق صرف یہ ہے کہ ایک صورت کے اندر اس نے خود کو اس کا مالک سمجھا، دوسری صورت کے اندر اس نے صرف اس کو امانت سمجھا۔ جب امانت سمجھا تھا اب واپس کر رہا ہے تو تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن جب خود کو مالک سمجھا تھا اب واپس کر رہا ہے تو اب تکلیف ہو رہی ہے۔ تو دنیا کی ساری نعمتوں کو ہم نے خود کو اس کا مالک سمجھ بیٹھے ہیں۔ اولاد کا مالک میں، روزی روٹی کا مالک میں، ان کپڑوں کا مالک میں، بزنس کا مالک میں، فیکٹری کا مالک میں، کاروبار کا مالک میں، صحت کا مالک میں، تندرستی کا مالک میں۔ جب بیماری آتی ہے انسان ناشکری کرتا ہے، میری صحت مجھ سے چھین رہی ہے۔ اولاد مرتی ہے انسان ناشکری کرتا ہے، میری اولاد تھی مجھ سے اللہ چھین رہا ہے، کیوں چھین رہا ہے؟ میرے گھر میں غمی آتی ہے، میں روتا ہوں، چیختا ہوں، چلاتا ہوں، یہ میرے گھر کے اندر خوشی کیوں نہیں آتی؟ غم کیوں آ رہا ہے؟ جب مجھ سے کوئی نقصان ہوتا ہے کاروبار کے اندر، روتا بھی ہوں، چیختا بھی ہوں، ناشکری بھی کرتا ہوں، بے صبری بھی کرتا ہوں، کیوں؟ میں نے کاروبار کو اپنے بزنس کو اپنی ملکیت سمجھا، اولاد کو اپنی ملکیت سمجھا، روزی روٹی کو اپنی ملکیت سمجھا، صحت کو اپنی ملکیت سمجھا۔ جب اللہ نے جو کہ حقیقی مالک ہے، جس نے بطور امانت کے دی ہوئی تھی، جب وہ واپس لیتا ہے تب مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر میں نے اس کو امانت سمجھا ہوتا کہ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی ہے، جب چاہے گا لے لے گا، پھر جب اللہ لیتا تو میں شکریہ ادا کرتا کہ اللہ تیری امانت تھی، تو نے دی تھی، واپس لے رہا ہے، تب بھی تیرا شکر، دیا تھا تب بھی تیرا شکر، بیمار ہو گیا اللہ، صحت بھی تیری دی ہوئی نعمت تھی، تو لے رہا ہے، تیری ہے اللہ، تب بھی تیرا شکر۔ مال میں نقصان ہوگا، ناشکری نہیں ہوگی، اللہ تو نے دیا تھا، میں اس لائق نہیں تھا، جتنا بھی دیا تھا واپس لے رہا ہے اللہ، اس پر بھی تیرا شکر ہے۔ تو انسان ناشکری ہی تب کرتا ہے جب وہ خود کو اس کا مالک سمجھتا ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگی قربان جاؤں، وہ ایک صحابیہ کا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، بچہ بیمار ہے، گھر سے شوہر کام پہ گئے ہیں، بچے کا انتقال ہو گیا، اب رات کو شوہر گھر لوٹتا ہے، بیوی سے پوچھتے ہیں بچے کا کیا حال ہے؟ بیوی کہتی ہے اب ٹھیک ہے، آرام سے سویا ہوا ہے۔
حقیقی نیند سو چکا تھا، شوہر کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی، ان کو کھانا کھلایا، آرام کیا، تو پھر جا کر کہا ابو طلحہ تم بڑے تاجر ہو، آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، تم تاجر آدمی ہو، تمہارے پاس کوئی امانت رکھوا جائے اور چند عرصے کے بعد وہ اپنی امانت واپس لینے آ جائے تو وہ امانت دیتے وقت تم جو ہے وہ ناشکری کرو گے یا خوشی کے ساتھ واپس کر دو گے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں ناشکری کیوں کروں گا، وہ تو اس کی امانت تھی، واپس دے دوں گا اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ تو بیوی کے ایمان پہ قربان جاؤں، جب عورت ذات ایمان والی ہو تو اس کا ایمان بھی پہاڑوں کی طرح ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ ہمارا جو بیٹا تھا وہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے واپس لے لیا، اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہوا تھا اور اللہ نے واپس لے لیا۔ تو یہی قصہ جا کر وہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو دعا دی اور اللہ نے ان کو جو اولاد دی اس سے ان کی نسل چلی۔ تو یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ ہم ناشکری ہی تب کرتے ہیں جب خود کو اس کا مالک سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقی مالک اللہ ہے۔ میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ دنیا سے واپس جاؤں گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع تمہارے لیے کان بنائے، والابصار اور آنکھیں بنائی، والافئدہ اور دل بنایا، قلیلا ما تشکرون بڑے کم لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، پھر فرمایا کہہ دیجئے قل هو الذی، وہی اللہ ذرأکم فی الارض جس نے تمہیں زمین کے اندر پھیلایا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم دوبارہ جمع کیے جاؤ گے۔ پھیلانے والا بھی اللہ ہے اور دوبارہ جمع بھی اسی کی طرف کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ دستور رہا ہے کہ ہر نبی کو ان کی امت نے للکارا ہے کہ تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو لاؤ نا، وہ عذاب کب آئے گا؟ سورۃ جو ہے وہ نوح کے اندر بھی وہ نوح علیہ السلام سے یہ کہتے رہے، وہ بھی تنگ آ کر کہنے لگے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے اللہ ان لوگوں کو میں نے 900 سال تک دن کو بھی بلایا، رات کو بھی تیری دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا۔ تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان لوگوں کو دن کو بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، یہی وہ کہتے رہے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب لاؤ تو صحیح۔ ہر نبی کے ساتھ اپنی قوم نے یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ وہ مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندیاں جو ہے وہ ہڈیاں زندہ ہوں گی اور ہم دوبارہ وجود میں آئیں گے اور اللہ ہم سے حساب کتاب کرے گا، وہ کب ہوگا؟ وہ لاؤ، وہ دن کب ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس وعدے کے متعلق تم بات کرتے ہو وہ کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف تمہیں آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے پاس علم نہیں ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اور میں تو صرف تمہیں نصیحت کرنے کے لیے، تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ فلما رأوه زلفةً، پھر جب یہ کفار اس قیامت کو قریب دیکھ لیں گے، اس دن کو جب ان کے قریب آئے گا دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین، تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کے چہرے برے ہو جائیں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ قیامت کے قریب جب یہ لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے اور قیامت برپا ہونا شروع ہو جائے گی تو ان کے چہرے برے ہو جائیں گے، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان پر خوف طاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ ان سے کہے گا یہ وہی تو ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے وہ قیامت کب آئے گی، وہ لے آؤ، وہ قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم۔ پھر فرمایا کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے
ان اہلکنی اللہ ومن معی، کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور جو میرے ساتھ ہے یعنی میرے صحابہ ان کو بھی ہلاک کر دے، او رحمنا، یا اللہ ہم پر رحم کر دے، ہلاک نہ کرے، ہمیں مدت دے دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کفار کو درد والے عذاب سے کون نجات دے گا؟ یہ کافر لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا اور نوجوان نسل رسول اللہ کی طرف مرغوب ہونے لگی، تو یہ گھروں کے اندر بھی بات بات پہ رسول اللہ کو بددعا دیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو ایسا کر دے، اللہ ان کو ہلاک کر دے، ہماری نسل کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کے دین کو ہم سے ہٹا چکے ہیں، ہماری نئی نسل نے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ وہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا اس رات سے قبل ابو جہل نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دے جس نے جو ہے وہ رشتوں کے اندر توڑ ڈال دیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا اور جو ہے بیٹی ماں سے جدا ہو گئی دین کی وجہ سے۔ جب جو مسلمان ہوتے تھے اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو دونوں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی، اے اللہ اس شخص کو نیست و نابود کر دے جس نے رشتوں کے اندر توڑ پیدا کر دیا۔ تو یہ وہ بدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ تو فرما رہے ہیں اللہ کہ میرے نبی ان سے کہہ دو اگر تمہاری دعا قبول بھی ہو جائے اور اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کون نجات دے گا؟ چلو اگر ہم ہلاک ہو جاتے ہیں تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے عذاب سے تمہیں کون نجات دے گا؟ تمہاری دعا اگر قبول بھی ہو جاتی ہے تو اللہ کے دردناک عذاب سے تمہیں کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک بھی کر دے اور میرے ساتھیوں کا، او من معی، اور میرے ساتھیوں کو بھی، او رحمنا، یہ ہلاک نہ کرے ہمیں مہلت دے دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو دردناک عذاب سے ان کفار کو کون نجات دے گا؟ وہ تو اللہ دے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، پھر فرمایا کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ اللہ رحمان ہے، آمنا به، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تم جان لوگے کہ کون صریح گمراہی کے اندر تھا۔ یہ اس آیت کا جواب ہے جو پہلے رکوع کے اندر ان کفار سے کہا گیا تھا، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، جب فرشتے نے پوچھا تھا فلما تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں تھا آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ان کافروں نے کہا تھا کہ یہ کہیں گے بلکہ قیامت کے دن جنت جہنم کے اندر کہ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے اسے ہی جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے اس سے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا آسمان سے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم تو سری گمراہی کے اندر ہو۔ یہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تم دھوکے کے اندر ہو، تم گمراہی کے اندر ہو۔ اللہ اس کا جواب اس آیت کے اندر دے رہے ہیں، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ارے تم جان لو گے کہ گمراہی کے اندر کون تھا، وہ میرے پیغمبر گمراہی کے اندر تھے یا تم گمراہی کے اندر تھے۔ پھر فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ مُبِينٍ، میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ذرا دیکھو تو صحیح، یہ جو پانی تم پیتے ہو اور تم جمع کرتے ہو اگر اللہ انہیں نیچے کر دے، زمین کی سطح سے نیچے لے جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ مِنْ مَاءٍ مَعِينٍ، تو صاف پانی، صاف چشمے، صاف پانی تمہیں کون دے گا؟ یہ پانی جو زمین کے اوپر ہے 200 فٹ 300 فٹ پہ بور کرتے ہیں نکل آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں یہی نیچے کر دوں، تمہاری سطح سے اس کو نیچے لے جاؤں تو یہ پانی تمہیں کون مہیا کرے گا؟ قربان جاؤں قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ تو یہ وہ صورت تھی تبارک الذی، اس کے 2 رکوع تھے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان کے متعلق ذکر کیا، آسمان کی بلندی، اس کی زینت اور اس کی بناوٹ کے متعلق، وہ اللہ جس نے جو آسمانوں کا مالک ہے، جس نے آسمان کو بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین کے متعلق بتایا، یہ زمین تمہارے لیے بچھونا ہے، اس میں کھاتے ہو، اس میں پیتے ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور اس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھ دیا ہے۔ یہ سارے دلائل اللہ نے اس لیے ان کے سامنے بیان کیے کہ جو اللہ آسمان کے بنانے پہ قادر ہے۔ اَأَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ، اسی طرح بلکہ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، سورۃ النبا کے اندر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں
انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل کام ہے یا مضبوط آسمان کو بنانا زیادہ مشکل کام تھا؟ رفع سمکہا فسواہا، جس اللہ نے اس کو اٹھایا بلند کیا، فسواہا پھر اس کو برابر کیا، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا پھر اس میں سے رات کو نکالا، پھر اس میں سے تمہارے لیے دن کو نکالا، والارض بعد ذالک دحاہا پھر زمین کو اس پر بچھایا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا پھر اس زمین سے تمہارے لیے اناج نکالے، فصلیں نکالی، تمہارے جانوروں کے لیے نکالا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اس کے اندر مختلف قسم کے نباتات، میوے اور جو ہے مختلف قسم کی چیزیں رکھ دی ہیں، وہ اللہ جو اتنی چیزوں پر قادر ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ تم کیوں اس چیز سے بھاگتے ہو کہ تم اس کی طرف جمع نہیں کیے جاؤ گے؟ یقیناً تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم اللہ کی طرف واپس جاؤ گے، اور اللہ تم سے ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ تو یہ وہ عقیدہ تھا کہ کافر اس سے بھاگتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، لیکن اس بات سے آ کر بھاگ جاتے تھے کہ نہیں، ہم نے ایک دفعہ جب مر جانا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ وجود نہیں ہے، دوبارہ مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ تو اس کی مثال بھی اللہ نے اسی صورت کے اندر دی، الذی خلق سبع سماوات طباقا بلکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے یہ جو دنیا کے اندر نظام چلایا ہے زندگی اور موت کا، یہ تو اس لیے چلایا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے میرے پاس آتا ہے۔ وہ اللہ جس نے زندگی پیدا کی، جس نے موت پیدا کی، وہ پھر زندہ کرے گا اور تم سے حساب لے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔